سر ہمارے ہاں کتب بینی کا رجحان خطرناک حد تک کم ہوتا جا رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ہمارا نظام تعلیم ہے. ہمارے یہاں استاد نایاب ہے. اور ایک تھپڑ میرے منہ پہ رسید کیا، کہا کہ استاد کی شکایت کرتے ہو. بچپن سے پھر میرے ذہن میں پاور کی عزت نہیں رہ گئی. جی اصل میں یہ تو صوفی اگر عزت دینے کے لیے کہا جائے تو میں منع کروں گا کہ میں صوفی نہیں ہوں. السلام علیکم، شعیب الدین پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. آج پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ بڑی اہم شخصیت موجود ہیں جنہیں شاعری، ادب، تصوف، فلسفہ، منطق اور بے شمار دیگر علوم پر کمال دسترس حاصل ہے، جنہیں پاکستان کی بڑی بڑی تہذیبی شخصیات سے ملنے اور ان سے سیکھنے کا موقع ملا. آج ہم ان کی ذاتی زندگی اور کیریئر کے حوالے سے دلچسپ گفتگو کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے لیونگ لیجنڈ جناب احمد جاوید صاحب. سر خوش آمدید. بہت شکریہ، بہت شکریہ. سر پوڈ کاسٹ کا سلسلہ آپ کے بچپن سے شروع کرتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ کہاں پیدا ہوئے اور آپ کا بچپن کیسا اور کہاں گزرا؟ جی میں 1953 میں 1953 میں الہ آباد جو یو پی کا مشہور شہر ہے اس کے ایک گاؤں سید سرامہ میں پیدا ہوا. سید سرامہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے اور وہاں میں اپنے دادا کے گھر پیدا ہوا تھا. وہ گھر دادا کا تھا اور 4-5-6 برس کی عمر تک وہیں رہا، وہیں تربیت جو ابتدائی ہوتی ہے وہ پائی. سر آپ اپنی ابتدائی تعلیم کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ آپ نے ایجوکیشن کہاں کہاں سے حاصل کی؟ جی پہلی تعلیم کا جو سلسلہ ہے وہ تو گاؤں سے ہی شروع ہوا، یعنی باضابطہ تعلیم، مطلب یہ کہ اسکول میں داخلہ لیا. تو ہمارے گاؤں میں ایک چھوٹا سا اسکول تھا، اس میں داخلہ ہوا. وہ زمانے میں کہلاتی تھی کچی پہلی. تو وہاں میں گیا جب پہلے دن تو استاد صاحب نے مجھے کہا کہ اپنے ساتھ وہ بچھانے والا نہیں لائے ہو، وہ بورا سا ہوتا تھا، اس پہ لڑکے اپنے گھر سے لاتے تھے اور اس پہ بیٹھتے تھے. کچی زمین تھی، کمرہ تھا لیکن فرش کچا تھا. تو مجھے عجیب سا لگا، میں نے کہا ارے یہ کیا ہو گیا. تو انہوں نے پھر مجھ سے جیسے ذرا سا سختی سے، انتظامی انداز کی سختی سے یہ فرمایا کہ بس اب زمین پہ ہی بیٹھو. تو میں زمین پہ بیٹھ گیا. اب میرے ذہن میں کیوں چھوٹا بہت تھا، میرا خیال ہے 4 برس کا 5 برس کا نہیں ہوا ہوں گا. تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ میرے دادا ذرا گاؤں وغیرہ یا شہر میں بڑے آدمی سمجھے جاتے تھے. تو مجھے ان کا خیال آیا بتائیے میں اپنے دادا سے جا کے شکایت کروں گا کہ ماسٹر جی نے مجھ سے یہ سلوک کیا. تو جیسے تیسے وہاں وقت گزرا، جو جتنا وقت گزرنا تھا پہلے دن. تو واپس آتے ہی، گھر پہنچتے ہی میری دادی مجھ سے بہت محبت کرتی تھیں، بہت مانوس تھیں. تو میں نے ان سے شکایت کر دی. تو وہ کہنے لگا ارے یہ تو بہت بے عزتی کی انہوں تمہارے، وہ بھی جیسے ناراض ہوئی. تو ابھی یہ سب باتیں چل رہی تھیں تو دادا باہر وہ مردانے میں سے اندر کسی وجہ سے تشریف لائے. تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا، تو ہماری دادی جنہیں ہم بوا کہتے تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو پہلے ہی دن اس لڑکے کا دل، ہمارے بیٹے کا دل توڑ دیا. ان کا کیا ہوا؟ تو میں نے بڑے اس سے بتایا کہ بہت بے عزتی ہوئی. تو دادا نے مجھے اپنے قریب بلایا اور کہا کہ تم انہیں جانتے ہو ماسٹر صاحب کو؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا. تو کہنے لگے وہ افضل نائب جی ہیں.
اور وہ CSS کر چکے ہیں اور وہ چھوڑ کر وہ اب اسکول بنا رہے ہیں مسلمان بچوں کے لیے دیہات میں. اب مجھے ICS کا سمجھ میں نہیں آیا، یہ تو بعد میں جو آیا، تو اس پس منظر میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ICS تھے اور انہوں نے پوسٹنگ نہیں لی ICS کلیئر کرنے کے بعد، یعنی تقسیم ہند سے پہلے کے. اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں میں جدید تعلیم پھیلانے کے لیے دیہات میں جہاں مسلم اکثریت ہوتی تھی وہاں وہ پرائمری اسکولز کھول لیتے تھے. اور ایک ایک دن کر کے تمام جگہ جا کے پڑھاتے بھی تھے، نگرانی بھی کرتے تھے. لیکن چونکہ وہ سید سرامہ کے تھے تو اس والے اسکول میں ان کی موجودگی زیادہ ہوا کرتی تھی اور یہاں وہ باقاعدہ پڑھاتے تھے 1 سے 5ویں جماعت تک. تو انہوں نے کہا کہ میں ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں، دادا نے میرے کہا. اور یوں ہاتھ، میرے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں جیسے قابو کر کے اور ایک تھپڑ میرے منہ پہ رسید کیا. کہا کہ استاد کی شکایت کرتے ہو. تو اب وہ تھپڑ بھی لگتا ہے غصے سے مارا تھا نا، تو زور سے مارا تھا، وہ دکھاوے کا تھپڑ نہیں تھا. تو میں مطلب سچی بات ہے کہ میں اس وقت یہ مجھے احساس نہیں ہوا کہ یہ میرا ساتھ نہیں دے رہے، بلکہ مجھے شدید شرمندگی محسوس ہوئی. یہ وہ ان کی بات اور ان کے تھپڑ کی برکت تھی. اس کے بعد جو افضل نائب جی کی خدمت میں جاتا رہا تو میں انہیں بالکل ایسے دیکھتا تھا جیسے کوئی آدمی اپنے آئیڈیل کو دیکھتا ہے. اور ایک عجیب طرح کا میرے اندر تصور پیدا ہو گیا کیونکہ میں نے بچپن میں اپنے دادا میں وہ سب بڑائیاں دیکھی تھیں کہ لوگ ان کے آگے جھکتے ہیں، یہ ہے وہ ہے. یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے انگریزی، تو وہ بہت باروک تھے. تو جیسے بچہ اپنے باپ کو یا دادا کو آئیڈیلائز کر لیتا ہے، کیونکہ بچہ بڑا آدمی، جیسے بچے کا آئیڈیل بڑائی کے ساتھ ہوتا ہے، طاقت والی شخصیت کے ساتھ. تو وہ ہماری قدرتی آئیڈیل ہمارے دادا تھے کہ ان کے سب اولاد بھی ان کے سامنے ایسے. تو مجھے پھر یہ پتہ چلا کہ نہیں، یہ ہونے چاہیے آئیڈیل. اس کی برکت یہ ہوئی، میں اس وقت تو ظاہر ہے کہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتا تھا نا، بیان پر تو میں آج جیسے قادر ہوا، لیکن احساسات میں یہ چیزیں جیسے رچ بس گئیں. اور پھر وہاں سے میرے اندر ایک عجیب طرح کی کریکشن ہوئی جو بچپن کے رویوں سے بھی ظاہر ہے، اور پھر بعد میں جب تھوڑی بہت سمجھ آنی شروع ہوئی جوانی میں، پھر میں نے اس کو سمجھ لیا کہ میرے ساتھ کتنا بڑا احسان ہوا ہے. وہ یہ کہ بچپن سے پھر میرے ذہن میں پاور کی عزت نہیں رہ گئی، جو بچوں کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے. بچہ طاقت کو پسند کرتا ہے. تو افضل نائب جی کی طرف جو دادا نے اس انداز سے توجہ دلائی، اس کی وجہ سے میرے جو ایک ذوق تھا لوگوں کی شخصیت کے بارے میں، پسندیدگی کا، یعنی کیسی شخصیتیں پسند آتی ہیں، تو میں واقعی غور کرتا ہوں کہ مجھے صرف علمی شخصیتیں اچھی لگنے لگیں، اور وہ بھی جو ہمبل انداز میں کام کر رہے ہوں، جیسے افضل نائب جی تھے. ماشاءاللہ. سر، آپ نے اپنی عملی زندگی کا آغاز کب اور کہاں سے کیا؟ عملی زندگی کا آغاز کم عمری میں کیا، مطلب 16-17 برس کی عمر میں، اور کراچی میں کیا. اور عملی زندگی سے میں مراد یہ لے رہا ہوں کہ معاشی تگ و دو جب سے شروع کرتا ہے آدمی،
تو وہ تو 16 برس کی عمر سے کیا. وہ ٹیوشن پڑھاتا تھا، کبھی کچھ اس طرح معاوضے پہ کچھ کام کرتا تھا. ان میں ایک کام غزلیں لکھ کر دینا بھی ہوتا تھا. اچھا، تو سر آپ کی شادی کب ہوئی اور اس میں اپنی پسند کا کتنا دخل تھا؟ ہاں، میری شادی ایک ہوئی، وہ بہت کم عمری میں، مطلب میں 19 سال سے کم تھا. اچھا. تو وہ شادی ہو گئی، وہ پھر ختم ہوئی. تو اس کے بعد دوسری شادی ہوئی 1980 میں. تو وہ میرے جیسے پہلی والی شادی وہ بیوی کی پسند کا نتیجہ تھی. اچھا. دوسری والی شادی جو ہے وہ میں نے دیکھا بھی نہیں. پھر میں اتنا زیادہ وہ ڈسہارٹ ہو گیا تھا. اچھا. کہ میں نے اپنے بڑوں پہ چھوڑ دیا. تو انہوں نے جو پسند کی اس سے شادی ہوئی اور نکاح کے بعد دیکھا ان سے. اچھا. اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ بہت اچھا رہا. اور مطلب ایک بیوی کے بارے میں جو تصور میرے اندر ذرا گڈمٹ سا ہو گیا تھا وہ جیسے بحال ہو گیا. اچھا سر، آپ کے بچے کتنے ہیں اور پروفیشنلی کس فیلڈ میں ہیں؟ جی میرے 3 بچے ہیں. تو بڑی جو ہے وہ بیٹی ہے، وہ تو ہاؤس وائف ہے. اور چھوٹے 2 بیٹے ہیں. تو ایک بیٹا کینیڈا میں ہے، وہ یہی سب آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا کمپیوٹر ریلیٹڈ کوئی جاب کرتا ہے. اور ایک بیٹا ساتھ رہتا ہے جو بڑا ہے. تو وہ بھی کچھ یہی سافٹ ویئر ہاؤس وغیرہ، اس کا کاروبار یہ ہے، ملازمت نہیں ہے، کاروبار ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اولاد سب اچھی ہے. ماشاءاللہ. تو سر آج کل پڑھنے پڑھانے کے علاوہ آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ ہاں، پڑھنا تو اب کم رہ گیا ہے میرا. کتابیں پڑھنا یہ اب اس طرح نہیں ہے جو مثال طور پر 10 برس پہلے تک تھا. تو اب یہی ہے کہ کچھ اپنے معمولات کر لیتا ہوں، دوستوں میں مل کے جیسے کچھ باتیں کر لیں، لیکن وہ باتیں بھی علمی ہوتی ہیں. مطلب اب ہمارے دوست بھی ایسے ہیں کہ باتیں علمی یا تربیتی ہوتی ہیں. پھر یہ کہ روز تقریباً 1 لیکچر ریکارڈ کروا دیتا ہوں. ماشاءاللہ. اور ویسے میری اس سے باہر کوئی مصروفیت نہیں ہے. سر آپ خود بھی شاعر ہیں، لیکن مزاج اور حلیہ ہمارے شعراء سے مختلف ہے. کچھ لوگ آپ کو صوفی بھی سمجھتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ جی اصل میں یہ تو صوفی اگر عزت دینے کے لیے کہا جائے تو میں منع کروں گا کہ میں صوفی نہیں ہوں. لیکن اگر لتاڑنے کے لیے کہا جائے کہ یہ صوفی ہے دیکھو، تو میں کہوں گا میں صوفی ہوں. تو طبعاً میں جیسے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے صوفیوں سے مناسبت بھی ہے اور ان کے ساتھ رہنے کے تجربے سے شخصیت پر بہت گہرائی تک اثر ہوا ہے. لیکن یہ کہ کیونکہ شاعری اور تصوف اگر آپ پریکٹس کر رہے ہیں، یعنی اللہ کو محبوب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ شاعری کا بہت بڑا کانٹینٹ بن جاتا ہے. یعنی ہماری شاعری زیرو ہے اگر تصوف کے مضامین اور کیفیات اس میں سے نکال دی جائیں. تو شاعری اور تصوف میں کوئی تضاد نہیں ہے، ٹکراؤ نہیں ہے. تو مجھے دونوں حیثیتیں اچھی لگتی ہیں. تو سر ایک بہت بڑا مذہبی طبقہ شروع سے شعراء اور شاعری پر اعتراض کرتا آ رہا ہے کہ یہ ایک غیر شرعی کام ہے، اور اس باب میں سورۃ الشعراء کا حوالہ بھی دیتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں، وہ تنگ نظری ہے. یہ ٹھیک ہے کہ وہ شاعری جس کا کانٹینٹ مذہب سے ٹکراتا ہوگا تو وہ اسی طرح بری ہے جس طرح گفتگو بری ہے، عمل برا ہے.
مطلب مذہب کے اعتقادی اور اخلاقی معیارات میری تمام ایکٹیویٹیز کی طرح شاعری پر بھی اپلائی ہوتے ہیں. تو اگر ویسا ہے تو ٹھیک ہے مخالفت، لیکن صورت شعراء ہی میں استثناء دیا گیا ہے نا شاعروں ہی کو، تو اس استثناء میں بڑے بڑے شاعر پائے جاتے ہیں، زیادہ بڑے شاعر اس استثناء میں ہیں. اور پھر یہ بات مطلب سمجھنی چاہیے کہ ہمارے سلف یعنی صحابہ میں سے لے کر بعد تک جو بڑی جن کی مقدس حیثیت ہے وہ بہت اچھی شاعری کرتے تھے. مطلب بہت جیسے اب یہ کیسے ابن عربی ہیں بہت اچھے شاعر ہیں، غیر معمولی، رومی ہیں، اور مطلب بے شمار لوگ ہیں جن کا ادب مذہبی علماء کو بھی کرنا پڑتا ہے، تو وہ لوگ بھی شاعر ہیں اور صاحب دیوان شاعر ہیں. سر آپ کی وابستگی بے شمار شاعروں اور ادیبوں سے رہی، سب سے زیادہ وابستگی کس ادیب یا شاعر سے رہی؟ کیا وجہ سلیم احمد سے. سلیم احمد میرے استاد، میرے مینٹور اور میرے لیے جیسے فادر فگر کی طرح تھے. تو میرا ادب کا ذوق بھی انہی کے حوالے سے ہے، بلکہ میری پسند ناپسند بھی ایک زمانے میں انہی کے حوالے سے ہوا کرتی تھی. کہ اگر کوئی ان کی مخالفت، کیونکہ نقاد بھی بہت بڑے تھے، شاعر بھی تھے، بہت اچھا بولتے بھی تھے، تو مخالفت میں ان کی برداشت نہیں کرتا تھا، ہر ایک سے بھڑ جاتا تھا. سر انگریزی اور دیگر عالمی زبانوں کے نسبت اردو کی عمر ابھی کم ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اردو میں کچھ ایسے شاہکار تخلیق ہوئے ہیں جو عالمی ادب کے مقابل رکھے جا سکیں؟ ایک تو عالمی ادب کا تصور ہمارے یہاں غلط بنیادوں پر ہے. ہم گویا مغرب کے ادب کو برتر مان کر عالمی ادب کا لفظ ادا کرتے ہیں، تو یہ اصطلاح ٹھیک نہیں ہے. ادب میں ایک مقامیت اور ایک تہذیبی امتیاز ضروری ہے. مطلب ادب اپنی تہذیب کے جو خلاق ضمیر کو جگاتا ہے، تو اس میں زبان کا کردار ہے. وہ زبان جس تہذیب میں بولی جاتی ہے اس کا کردار ہے، تو لہٰذا معیارات ایک جیسے نہیں ہیں یا نہیں ہونے چاہیے. البتہ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ بڑی شاعری کیا ہوتی ہے، تو اس کی تعریف جو ہے وہ تمام جگہوں پر ایک سی ہے یا ملتی جلتی ہے. تو اس تعریف پہ ہمارے یہاں میر پورے اترتے ہیں. میر مطلب کسی بھی بڑے سے بڑے شاعر کے آگے رکھے جا سکتے ہیں. اور ایک پہلو سے اقبال ہیں. اگر آپ شاعری کو عنوان دے دیں کوئی کہ بھئی ایک آدمی نے مذہبی کانٹینٹ کو اپنا شعری تجربہ بنایا ہے، تو اس میں اقبال بہت بڑے ہیں، عالمی سطح پہ بڑے ہیں. اسی طرح یہ کہ تخیل کو تہذیب وغیرہ کی گرفت سے نکال کر ایک تجریدی بلندی اور ایک نہ سمجھ میں آ سکنے والی یا دماغ کے لیے چیلنج بن جانے والی معنویت دینا، یہ غالب کے یہاں ہے، انہیں بھی رکھا جائے. یعنی یہ سب لوگ وہ ہیں جو عالمی ادب کی صفحے اول میں جگہ پا سکتے ہیں. ہمارے داستان نویس جیسے طلسم موشروبہ لکھنے والے، یہ بڑے فکشن میں جو داستانی روایت ہے عالمی، اس میں بڑے درجے پر جگہ پا سکتے ہیں. سر 60 اور 70 کی دہائی میں پاکستان کا شمار تیزی سے ابھرتی ہوئی معیشت میں ہوتا تھا، لیکن آج ہم خطے میں سب سے پیچھے رہ گئے ہیں. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ جو ہے، ایک تو قیادت کا کمپیٹنٹ نہ ہونا.
یعنی قیادت میں مراد ہے کہ سیاسی جماعتیں، بااثر سیاسی جماعتیں، چاہے وہ اقتدار میں آئیں یا حزب اختلاف میں رہیں، تو ہمارے یہاں کا جو وہ ہے سیاسی سطح وہ بہت کمتر ہے۔ پھر ہماری اخلاقی سطح معاشرے میں بھی بہت کمتر ہے، مطلب ہم احساس کمتری کے قومی مریض ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مسائل بھی باہر سے حل ہو جائیں۔ تو ہمارے عوام یعنی جو ہم قومی مطالعہ کریں اپنا، تو ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں، اور اس میں یہ کہ ہم اپنی غرض کو کسی مقصد کے لیے چھوڑنے کی عادت نہیں رکھتے، وہ چاہے ہمارے لیڈرز ہوں چاہے ان کے ووٹرز ہوں۔ اور تیسری وجہ ہمارا نظام تعلیم ہے۔ یہ نظام تعلیم بالکل ٹیپ ریکارڈر ہی بنا دیتا ہے طالب علم کو، کوئی تخلیقی روش نہیں پیدا کرتا، کوئی کریٹیکل تھنکنگ نہیں پیدا ہونے دیتا، اور مدرسہ ہو یا یونیورسٹی ہو سب رٹے پر ہے۔ اسی وجہ سے ہماری یونیورسٹیز میں بین الاقوامی سطح تک پہنچنے والا کوئی ایک تحقیقی کام کسی ایک موضوع پر بھی نہیں ہے۔ یہ بہت شرمندگی کی بات ہے، اور عوام کی حالت یہ ہے، وہ اس کی کچھ چلو جسٹیفیکیشن ہے، معاشی بحران وغیرہ، لیکن یہ کہ ہم لوگوں کے ذہن میں بلند ہونے کی جو ایک صلاحیت ہوتی ہے نا، ہمارا قومی ذہن اس سے بالکل محروم ہو چکا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم اب دیکھیں افغانستان نے رجسٹ کیا نا، ہم سمجھتے ہیں ان سے بہت تعلیم یافتہ اور یہ وہ، انہوں نے رجسٹ کر کے دکھایا، اور اپنے سب پڑوسیوں کو رجسٹ کر کے دکھایا، سپر پاورز کو چیلنج کر کے بھگایا۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ وہ جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے درست ہے وہ دھڑلے سے کرتے ہیں، اور آج وہ ہم سے کہیں زیادہ مضبوط معاشی بنیاد پر ہیں، یعنی معاشی طور پہ خود کفیل ہونے سے بس 2-3 قدم پیچھے ہیں وہ۔ تو اس کا سبب کیا ہے کہ اس قوم میں ایک تو نیشنلزم تھا، یعنی ہم افغان ہیں، افغان کبھی شکست نہیں کھاتے۔ اب یہ ایک زندہ آئیڈیل ہے ان کے، ہر آدمی میں یہ جیسے پیشن ہے، افغانوں کو کسی نے نہیں ہرایا، مطلب جو تاریخ وہ جانتے ہیں۔ پھر یہ کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کا مطلب ہے کہ طاغوت سے کمپرومائز نہ کرو۔ اب جو بھی ان کی تھیوری ہو، یعنی ان کا جو بھی نظریہ ہے، وہ انہوں نے پوری طرح اون کر کے اس پر کسی سے کمپرومائز نہیں کیا، اور 40-50 سال کی تکلیفیں گوارا کر لیں اس قوم نے۔ ہمارے یہاں اگر 15 دن کا ویسا بحران آ جائے نا تو ہم سرنڈر کر دیں گے۔ ایران ہے، اب ایران پہ کتنے سینکشنز ہیں، وہ دیکھیں، وہ نہ صرف یہ کہ وہ جھکے نہیں ان کے آگے، پوری قوم، یعنی صرف مذہبی جذبہ نہیں، وہ نیشنلزم پہ نہیں جھکے، کیونکہ وہ پرشین امپائر کے وارث ہیں، تو انہوں نے کہا ہم نہیں جھکتے۔ تو وہ آپ دیکھ لیں، وہ ترقی بھی کر گئے، مطلب اب وہ زیادہ بڑی طاقت ہے۔ سر، ہمارے ہاں کتب بینی کا رجحان خطرناک حد تک کم ہوتا جا رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ہمارا نظام تعلیم ہے۔ ہمارے یہاں استاد نایاب ہے۔ یہ سب شوق جو کتب بینی کا ہے، یہ 2 جگہوں سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک استاد اکساتا ہے کہ فلاں کتاب پڑھ لو، فلاں، ہم تو ہمارے یہاں تو سیکنڈری اسکول میں اساتذہ بتاتے تھے کہ فلاں کتاب ڈھونڈو، فلاں پڑھو، اور اس کا کوئی تعلق ہمارے نصاب سے نہیں ہوتا تھا، شاعری کی کتاب، افسانوں کی کتاب، اس طرح۔ اور دوسرا، گھر میں آپ کے والدین اگر پڑھتے ہوں گے
تو پھر وہ ذوق بچے میں جائے. اب گھروں میں کتابیں ہی نہیں ہوتی. یہ میں کم از کم اپنی جوانی تک یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ کوئی گھر ایسا ہو سکتا ہے جہاں 150 کتابیں نہ ہوں. اب نہیں ہے. سر آپ کا یوٹیوب چینل بھی ہے جس پہ آپ کو بہت سارے لوگ دیکھتے اور سنتے ہیں. چینل بنانے کا خیال کیسے آیا اور یہ کتنا اثر پذیر ہے؟ نہیں بھائی، یہ سب سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. مطلب مجھے اس کی سمجھ زیادہ نہیں ابھی، بلکہ 2-4 ہفتے پہلے اس کی سمجھ پیدا ہوئی. لیکن یہ کہ یہ میں نے نہ بنایا نہ میں نے کہا کسی سے. تو یہ کچھ جیسے برخوردار ہیں ان لوگوں نے بنایا. تو اس سے میرا انتظامی تعلق کوئی نہیں ہے اور نہ میں رکھنا چاہتا ہوں. یہ جیسے یہ بیٹھے نا ان لوگوں نے بنایا. سر اپنی زندگی کا کوئی یادگار واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. میری نانی تھیں، اللہ اعلیٰ درجات نصیب فرمائے. میں نے ان جیسی خاتون زندگی میں نہیں دیکھی، مطلب مذہبی فضائل کے اعتبار سے بھی اور جنرل خوبیوں کے لحاظ سے بھی. تو مطلب ان کے جو شخصیت کے اگر ہم مجبوراً کہیں کہ 2 بڑے عناصر کیا ہے، تو وہ ایک تھا ذوق عبادت، نماز اور تلاوت وغیرہ سے شدید محبت اور اس کا بہت زیادہ اثر لینا. مطلب وہ قرآن پڑھتی تھیں تو جس روشنی سے قرآن چمک رہا ہوتا تھا اسی روشنی سے ان کا چہرہ چمکتا تھا. اور نماز بھی ایسی پڑھتی تھی. دوسری تھی ان کی سخاوت. میں نے نہ مردوں میں نہ عورتوں میں کسی میں ایسی سخاوت نہیں دیکھی. بڑے بڑے فیاض لوگوں کو دیکھا ہے، مطلب چھوٹے لوگوں کو نہیں دیکھا. اس معاملے میں میری نانی کے برابر کوئی نہیں ہے. تو یہ مطلب یہ کہ ان کے شوہر امیر، میرے نانا اور دادا سگے بھائی تھے. تو میرے نانا بہت امیر اور بہت جدید آدمی تھے، مطلب فیشنیبل اور یہ وہ. تو ان کو جو ہے انہوں نے جو شادی میں زیور ملا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ شادی میں پہلے زمانوں میں زیور سیروں کے حساب سے ملتا تھا، کئی سیر زیور. تو ان کے پاس وہ زیور تھا. تو اب یہ سب ہماری سنی ہوئی بات ہے، مطلب وہ ہم تو پیدا بھی اس وقت نہیں ہوئے. تو انہوں نے 6 مہینے 8 مہینے بعد وہ کسی اس طرح مستحقوں میں بانٹ دیا، زیور ہی کہ یہ تم لے جاؤ وہ تم لے جاؤ. اب 6-8 مہینے میں 30-35 کلو سونا کوئی بانٹ دے، اور نئی نئی شادی ہے، اور اس سونے میں کچھ حصہ ان کے شوہر کا تھا، کچھ حصہ ان کے والد کا تھا. اچھا، ان کے والد اور میرے نانا کے والد بھی سگے بھائی تھے. تو وہ نانا کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا ارے بھائی کم از کم بتا تو دیتی. ان کا اس میں کیا بتانے والوں، میری چیز تھی، اس پہ آپ کا کیا حق. تو پھر انہوں نے لا کے پھر بہت سارا زیور بنایا کہ نہیں اچھا نہیں لگتا زیور پہنا کرو یہ وہ شادیوں میں. یہ تو زیور ویسے بھی ایک سوشل اسٹیٹس کی علامت شروع سے رہا ہے. تو وہ جدید آدمی تھے، وہ چاہتے تھے کہ خوب وہ شادی وادی میں جائیں. تو انہوں نے وہ بھی دے ڈالا. مطلب سمجھے سال بھر بعد وہ بھی ختم ہو گیا. تو پھر ان کے والد یعنی میرے پر نانا، انہوں نے ان سے کہا اپنے داماد سے کہ تم بس چھوڑ دو اور صبر کرو. پھر جب وہ پاکستان آئیں تو ماموں کے پاس رہیں. اچھا، ہمارے ماموں. تو ان کو بھی مشکل میں ڈالا، ان کو غریب کر دیا بانٹ بانٹ کے لوگوں میں. کسی کو بھی جیسے گھر میں کام کرنے آئی اس کو دے دیا. اور دینا یہ 100 روپے نہیں دینا ہوتا تھا، مطلب وہ ہزاروں میں ہوتا تھا جو وہ دیتی تھیں، اور وعدہ کر لیتی تھیں اپنے بیٹے کے بھروسے پر.
تو بیٹا اس کو پورا کر رہا ہے جہاں سے بھی کرے. تو خیر یہ جب فوت ہوئی ہیں تو ان کا جو سخت گرمی کراچی میں سخت، لیکن یہ کہ ان کے جنازے میں اور شرکاء پر بادل کا سایہ تھا، اور جو ان کی تدفین تک رہا. اور اب ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا نا، تو وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. قبرستان پہنچے تو وہاں وہ جیسے معلق ہے، یعنی دھوپ نہیں لگ رہی لوگوں کو. اور جب انہیں دفنا کے سب واپس جانے لگے تو وہ جیسے غائب ہو گیا. یہ سب نے دیکھا، سب نے محسوس کیا. یہ میری زندگی کا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو عجیب تو ہے ہی، لیکن یہ مطلب جو اچھائیاں ہوتی ہیں وہ کس طرح قبول کی جاتی ہیں. اس زندگی میں بھی اس کی قبولیت کی جو علامتیں دکھائی جاتی ہیں، تو میں نے اس طرح کی ایک نشانی یعنی اللہ کے قرب کی اپنی نانی کے جنازے پہ دیکھی. اور آج تک مجھے جیسے ایک حیرانی بھی ہے، خوشی بھی ہے، ناسمجھی بھی ہے، سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتا. بس جو دیکھا ہے وہ سمجھے ہوئے سے زیادہ بامانی ہے، اور اسے سمجھنے کی کوشش کروں گا تو اس کا درجہ سکڑ جائے گا. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. تھینک یو سو مچ سر. بہت نوازش، بہت عنایت جناب، بہت